ایک فیملی کے اندر جہاں پہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جہاں پہ ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں پہ کسی ایک بچے کی شادی ہوئی ہوتی ہے، وہ کون سے گیپس ہیں جو ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے ایک قطرہ قطرہ کر کے وہ آتے جاتے ہیں رشتے کے اندر، اور پھر جو ہے وہ کبھی بھی وہ ایک ناسور سا بن جاتے ہیں، کچھ پس ٹائپ کی چیز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی بھی فل اپ نہیں ہو سکتا وہ گیپ، وہ ایک بیماری کی طرح اندر آ جاتا ہے اور وہ رشتے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ جو گیپ جب آ جاتا ہے، اس کو کس طرح آئس بریکنگ کیسے کی جائے؟ رابعہ، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو جس وقت پرابلم آتی ہے آپ اسی وقت نہ سائڈ میں لے جا کے یا اس ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد بڑے آرام سے چائے کا کپ پکڑ کے کہیں کہ یار باجی آپ نے نا آج، یا آپ نے آج ایسے کیا تھا، مجھے نہیں اچھا لگا، اینڈ لیٹس لسن ٹو دیٹ اسٹوری کہ وہ کس پروسپیکٹو سے بول رہی تھی، کچھ کر رہی تھی. میرے کچھ بہت قریبی عزیز، بہت پیاری پیاری میری خالہ ہیں، پھوپھیاں اینڈ آل دیٹ ہیں، اور میں یوزلی ان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے نا شادی پہ مجھے ایسے کہہ دیا تھا. تو پھر وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا. اینڈ یو ول سی کہ ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اچھا تمہیں اگر یہ لگا تو آئی ایم سوری، میرا مقصد نہیں تھا، اینڈ مجھے نہیں پتا تھا تم اس بات کو لے کے اتنا سینسٹیو ہو. سو لیٹس ٹرائی ہیونگ دوز کنورزیشنز انیشیلی. آپ نے کیا کیا، آپ نے فار ایگزامپل آپ نے اپنی خالہ کو لے کے ایک امیج بنانا شروع کر دی. پھوپھیاں جس وجہ سے بہت بدنام بھی ہے، میں پھوپھی کہہ لیتی ہوں، ایک امیج بنانا شروع کر دی کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ اس چیز پہ ٹوکا. سیکنڈ ایونٹ میں انہوں نے آپ کے ویٹ پہ ٹوک دیا. تیسرے ایونٹ پہ ہائے تم بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہو کام پہ، اس پہ ٹوک دی. اب آپ بلٹ اپ کرے جا رہی ہیں، اور آپ کو کسی ایک نے گزرتے ہوئے کہہ دیا کہ یار پھوپھیاں تو ہوتی ہیں ایسی ہیں، آپ نے دل میں رکھ لیا، ان کے بارے میں ایک امیج بنا لی. اس امیج کی وجہ سے ان کے بچوں سے بھی آپ دور ہونا شروع ہو گئے، بیکاز اٹ افیکٹس. جب آپ درخت سے نہیں محبت کرتے تو آپ آٹومیٹکلی اس کے پھل سے بھی نہیں کرتے، ان سے بھی آپ دور ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ کو ریفلیکشن دکھتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کا ان کے اندر. تو کیا ہوا، ایک دن اچھے خاصے رشتے ہوتے ہیں جن سے کوئی ایک بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ جھگڑا کسی چھوٹی سی بات پہ ہوتا ہے، ٹپ آف دی آئس برگ ہوتی ہے، وہ نیچے اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے برف کا، اور آپ اس ٹپ آف دی آئس برگ پہ کہتے ہیں کہ اتنی سی بات پہ اتنا بڑا جھگڑا کر لیا. وہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک پس بن جاتا ہے. اتنے عرصے کے بعد وہ ایک ایسا پس بنتا ہے کہ پھر آپ کے دل دور ہو چکے ہوتے ہیں. آئیڈیلی اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، پلیز ڈو اٹ ٹوڈے. اگر آپ کے بھائی بہن، امی ابو یا خالہ خالو کسی کو بھی لے کے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہے، آپ پلیز ان سے کہیے مجھے آپ کے ساتھ 15 منٹ بات کرنی ہے، 20 منٹ بات کرنی اکیلے میں. ایسا نہیں ہوتا باتیں کرنے سے زیادہ بگڑ جاتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. نہیں، میرے خیال سے تو یہ بہت بلٹ اپ کر دیتا ہے، اور دو ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. خاموشی سے میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ یا تو آپ ایگریشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ غصور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یا ڈپریشن، آپ چپ چاپ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مرد سسر باپ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ کلیئرٹی والی کنورزیشنز نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اچانک سے ایک ایج پہ نا آپ کو دکھتا ہے کہ جو ہماری بزرگ خاتون ہیں وہ ایگریشن میں آ جاتی ہیں، تو وہ گھر کا سکون تاکہ برقرار رہے اس کے لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خاموش رہتا ہوں، اس سے کوئی بات کرو بھڑک جاتی ہے. جبکہ میرا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ چیز دکھتی ہے دو بزرگوں میں، آپ کو چاہیے ان سے کہیں کہ یار ایک دفعہ کمرہ بند کر کے اپنے ڈفرینسز سامنے رکھو. اینڈ آئی ہیو سین رابعہ، جب وہ ڈفرینسز سامنے رکھتے ہیں تو آپ یقین کریں جوانی کی کوئی بات نکلتی ہے. تم نے اپنی ماں سے اس طرح کہا تھا میرے بارے میں، تم نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، اینڈ یو ٹیک اٹ آؤٹ. اینڈ یور کنورزیشن شوڈ آلویز اینڈ وتھ کہ یا تو آپ معافی مانگ رہے ہو ایک دوسرے سے، یا آپ کلیئرٹی دے رہے ہوں کہ ہاں میں تو یہ مطلب تھا میرا اور تم زیادہ سینسٹیو ہو گئی تھی شاید. تو آئی تھنک کمیونیکیشن آلویز سالوز اٹ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کمیونیکیٹ نہ کریں، جانے دیں، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یو آر پٹنگ دا ڈرٹ انڈر دا کارپیٹ، کہ آپ نے نیچے رکھ کے نیچے کر دیا ساری صفائی جو ہے نا، گند اس کے نیچے کر دی کہ کارپیٹ نے چھپا دیا اس کو. کبھی نہ کبھی یہ وہ والی بات ہے، لیکن وہ گند نکلتی ہے کبھی نہ کبھی.